اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے رکھوں کہ ذکر اصل میں کہتے کس. یہ میں نے بیان کیا تھا عربی کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ذکر کی. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا. دل میں، صرف زبان پر نہیں، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا. استحضار اللہ فی القلب. اب یہ کہ یہ کام باہر سے نہیں ہوتا، اصل میں وہ ایمان دل کے اندر موجود ہوتا ہے. دل میں روح ہے، اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. وہ امر رب جو ہے انسانی قلب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی بڑی گہرائی میں ہے. یہ جو ہمارے صوفی شاعر نے کہا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہوں، یہ سلطان باہو کے ایک نظم کا جو ہے ایک حصہ ہے. تو یہ دل جو ہے، یہ ایک چھوٹا سا دل جو اتنا نظر آتا ہے، یہ تو دل اور ہے. جو دل روحانی ہے وہ بہت عمیق ہے، اور اس کی اصل گہرائی میں روح ربانی موجود ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. عام حالات میں یہ ڈورمنٹ رہتی ہے. ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے مسائل کی طرف ہے، معاشیات ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، بچوں کے داخلے ہیں، تعلیم ہے، اس میں ہم مگن ہیں، گم ہیں. لہذا ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. تو ادھر توجہ کو مبذول کرنا اور اس کو ڈورمنٹ جو شے ہے اسے ایکٹیویٹ کرنا، اسے زندہ کرنا، اور اسے گہرائیوں سے ابھار کر شعور کی سطح پر لے آنا، یہ ہے در حقیقت پروسیس ذکر کا. اس میں پھر لفظ آیت آتا ہے کہ آیات کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کے جملے جو ہیں، یہ الفاظ ہیں، وہ آیت ہیں اللہ کی. یا یہ آسمان اور زمین اللہ کی آیات ہیں، سورج اور چاند اللہ کی آیات ہیں، دن اور رات اللہ کی آیات ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آیت کے ذریعے سے کوئی شے یاد آتی ہے، نشانی کے ذریعے سے. کوئی شے آپ بھول گئے تھے، اس کی نشانی آپ کے سامنے آئی، فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی. اسی طریقے سے وہ اصل میں تو ہے، اندر ہے، آپ بھولے ہوئے ہیں اسے. آپ اس کی طرف سے آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹی ہوئی ہے. تو ان آیات کے ذریعے سے اس کو جگانا مقصود ہے، آپ کی توجہ ادھر کرنا ہے. تو یہ ہے اصل میں ذکر. ذکر کی عظمت کیا ہے؟ ذکر کی عظمت سب سے بڑی کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے جو پریشانیاں، مسائل، 100 طرح کے دو کوفت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور ہر طرح کے دکھ ہیں، ان سب سے سکون کے ساتھ گزر جانا، یہ ذکر کی سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی اہمیت ہے. دل مطمئن، دل مطمئن جو ہے، جس کو کہ پھر کہا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ جو نفس مطمئنہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ انسان راضی برضائے رب رہے. اب یہ آپ سورہ تغابن میں پڑھ چکے ہیں، یہ عزیزم عاکف سعید اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں. توکل ہو صرف اللہ پر. جو شے آئے ہر شے من جانب اللہ ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. مجھے بری لگ رہی ہے یہ بات، لیکن اس میں یقیناً کوئی خیر ہے میرے رب کی طرف سے. تو تسلیم و رضا، توکل، اللہ تعالی ہی کی اطاعت، صبر، یہ ساری چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو چونکہ وہ ایمان مجمل جو ہے وہ دل میں موجود تھا، اللہ پر ایمان. ایمان مجمل صرف اللہ پر ایمان کا نام ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ مجمل ایمان قلب میں تھا، ذکر کے ذریعے سے ہم نے اس کو اجاگر کر دیا، اسے ہم نے جگا دیا. یہ بہت میرے بچپن کے زمانے کی بات ہے. ایک فلمی گانے کے الفاظ تھے، لیکن یہ کہ یہ الفاظ جو ہیں معاش جو ایک عام طور پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی کے اندر غور کیا جائے تو بعض جگہ پر بڑی حقیقت بھی ہوتی ہے. کہ تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. ہردہ کہتے ہیں دل. میرا دل سویا ہوا تھا، اس کو تم نے جگا دیا ہے. تو ہمارا دل سویا ہوا ہوتا ہے، اس میں روح جو ہے ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. اس روح کو جگا دینا، اسے ایکٹیویٹ کر دینا، یہ ذکر کا مقصد ہے.
اور جب یہ ہو گیا تب اطمینان ہی اطمینان ہے. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. پھر امن ہی امن ہے. ایمان بنا ہی امن سے. یہ میں نے شروع میں جب ایمان پر گفتگو شروع کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو روٹ ہے وہ امن ہے اور اس کا حاصل امن ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. حزن کس چیز پر ہوتا ہے؟ کوئی واقعہ ہو گیا, کیوں ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, غصہ ہے یا اس کے اوپر رنج ہے, نہیں. حزن سے اللہ کی مرضی تھی جو ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کا ایک ہی بیٹا ہو, جوان ہو, وہ آپ کے سامنے فوت ہو جائے, ٹھیک ہے, اللہ کی دی ہوئی شے تھی, لے لیے, اس پہ کوئی نالا و شیون. ہاں ہے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور, نہیں. جو اللہ کا, وہ جو اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا. اس پر کوئی افسوس اور رنج نہ ہو. ہلکا سا کوئی تاثر تو ہوتا ہے انسان پر, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ معاملہ جو ہے صبر اور توکل, یہ اس ذکر کے ذکر الہی کا نتیجہ ہے. اور امن سے بڑی دولت کوئی نہیں. مشکلات ہوں, مصائب ہوں, نامساعد حالات ہوں, ہر طرح کی پیچیدگیاں ہوں, لیکن دل آپ کا جمع ہوا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے, لیکن اندر سے آپ جو ہے پرسکون ہے, چٹان کے مانند ہے کہ کوئی ہوا اور آندھی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتی. اب میں فرض کر رہا ہوں جو اہم تر جو ہمارے ہاں مغالطے ہیں وہ اصل میں ہے ذکر. ہم سمجھتے ہیں ذرائع ذکر کو. ذرائع ذکر کون کون سے ہیں اور ان میں ترتیب کیا, اہمیت کے اعتبار سے. اہم ترین ذریعہ ذکر جو ہے وہ القرآن, اس لیے کہ قرآن مجید اس کو الذکر کہتا ہے. انا نحن نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہاں تک کہ کفار بھی جب کہتے تھے تو قرآن مجید کے لیے لفظ ذکر لائے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. ہے وہ شخص جس کا خیال ہے اس پر ذکر نازل ہو رہا ہے, تم تو مجنون ہو, پاگل ہو گئے. یہ تمہارے حواس مختل ہو گئے ہیں, اس سے تمہیں کچھ نظر آنے لگا ہے, کچھ سننے لگے ہو, یہ ہیلوسینیشن سے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. خود اللہ نے فرمایا ذکر لک ولقومک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے. اس اعتبار سے سراپا ذکر قرآن حکیم, اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں. تلاوت قرآن بشرطے کہ وہ سمجھ کے ساتھ ہو, ٹھہر ٹھہر کر ہو, ترتیل کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر غور ہو رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کا کچھ حاصل نہیں. اس کا یہ کہ ثواب تو ملے گا کہ آپ نے کچھ وقت لگایا ہے قرآن کے پڑھنے میں, تو جو بھی آپ نے وقت لگایا اس کی کچھ نہ کچھ اجرت تو مل جائے گی, ثواب مل جائے گا. لیکن یہ ذکر نہیں ہوگا, اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو ذکر انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کی تاثیر کیوں ہے؟ اصل میں قرآن کا اور ہماری روح کا منبع ایک ہے. قرآن ذات باری تعالی سے وارد ہوا ہے نا, اللہ کا کلام ہے. میں جو بول رہا ہوں تو میرا کلام میرے اندر سے نکل رہا ہے, میری ذات سے صادر ہو رہا ہے. اور روح انسانی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے بلا واسطہ. میرا جسم جو ہے وہ تو بڑے تنزلات کے بعد اور پھر ارتقاء کے مراحل کہاں سے کہاں ہو کر بنا ہے. سورس اس کی جو ہے فائنل وہی ہے, لیکن یہ کہ اس میں بیچ میں مراحل جو ہے بہت سے آ گئے. لیکن روح کا سیدھا براہ راست تعلق ہے اللہ کے ساتھ. جیسے یہ سورج کی کرنیں ہیں, کروڑہا میل سورج سے آ گئی ہے, لیکن کیا سورج سے تعلق منقطع ہے ان کا؟ سورج کے ساتھ متعلق. اسی طرح ارواح, تو روح ربانی جو ہمارے اندر ہے, سوئی ہوئی ہے, جب اس کے اندر یہ بانسری بجتی ہے قرآن کی, تو وہ کہتا از کجا آید ان آواز دوست. یہ جیسے کہ
دوست کی آواز سنائی دی ہے. یہ تو اس لیے کہ جسے آپ گرائی کہتے ہیں پنجابی میں، قرآن اور روح جو ہے یہ گرائی ہیں، ایک جگہ سے آئے. لہذا جیسے کہیں کسی اجنبی ملک میں اگر آپ ہوں اور وہاں آپ کو اتفاقاً نظر آ جائے کہ وہ کوئی پاکستانی چلا آ رہا ہے تو اس سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی اور پاکستانی مجھے مل گیا، ورنہ تو کوئی اور جان پہچان والا ہے ہی نہیں. تو یہ ہے در حقیقت کہ روح جو ہے پھر اس پر بیدار ہوتی ہے، چوکس ہوتی ہے، چوکنا ہوتی ہے. تو سب سے بڑا جو ہے طریقہ ذکر کا وہ تلاوت قرآن ہے. نمبر 2 پر نماز. لیکن نماز کا بھی جزو اعظم جو ہے وہ قرآن ہے. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے اسے قرآن مجید میں سورہ حجر میں قرآن العظیم کہا گیا ہے. خود قرآن ہے اپنی جگہ پر ہی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اتنی عظیم سورت کہ جو نہ کسی رسول پر اس سے پہلے نازل ہوئی نہ کسی نبی پر نازل ہوئی سوائے قرآن کی. پھر یہ کہ آپ تلاوت کرتے ہیں. اور یہ جو نماز ہے یہ اس اعتبار سے جامع ترین ذکر ہو جاتا ہے کہ اس میں ذکر عملی بھی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر اور جھک گئے. یہ جھک جانا گویا کہ آپ نے اللہ اکبر کی تعمیل کی. اللہ بڑا ہے تو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. اللہ اکبر اور پھر سجدے میں چلے گئے. اب اس سے آگے تو جھکنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. سجدہ میں جو پیشانی اگر رکھ دی ہے قدموں پر اب اور کیا بات رہ گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو حائل ہے وہ ہماری انا ہے. میں میری خواہش، میرا فیصلہ، میری رضا، میری سوچ، میرا فلسفہ. یہ میں تو ہے اصل سے جس نے مارا ہوا ہے. اور جب آپ نے سجدے پر وہ اللہ کے، اور یہ کہا ہے حضور نے کہ جب سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو کہ اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہے. یہ احساس اگر ہو جائے تو میں تو ختم ہو گئی. میں کہاں رہ گئی ہوں؟ جب آپ نے اپنا ماتھا ہی ٹکا دیا قدموں میں اللہ کے تو پھر میں ختم ہو گئی. اس لیے اس میں عمل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. کھڑے بھی ہیں تو جھک کر، پھر رکوع ہے، پھر اور سجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. سورہ حج کی جو آیت نمبر لاسٹ بٹ 1 ہے، آخری سے پہلے. اس اعتبار سے جو ہے قرآن مجید میں اس اعتبار سے جامع ترین آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی ہے اور اس سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب دیکھیے اس میں قرآن کا بھی آ گیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی تلاوت کرتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. اور نبی کے ذریعے سے اصل میں تو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. نبی تو سراپا قرآن تھے، مجسم قرآن تھے. پھر بھی ان سے ایسی مشقت کرائی گئی کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیسی کیسی مشقتیں کرائی گئی. یہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ حکم ہمارے لیے ہے. اصل میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب یہ قرآن کی تلاوت ہو گئی. واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز اگر حقیقی نماز ہے تو پھر وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے گی. ہاں رسمی نماز ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. وہ ایک ورزش ہے جو ہو گئی، اگرچہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے. آپ نے وقت لگایا ہے اپنے اس کے لیے، وضو کیا ہے، مسجد چل کر آئے ہیں، ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن روح نماز اور ہے. روح نماز تو وہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین. جیسے معراج میں خطاب اور مخاطبہ ہوا حضور کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے ہی نماز میں آپ کا مکالمہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام. اور اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں میں بعض مواقع پر عرض کر چکا ہوں، اب موقع نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا حضرت موسیٰ کو جو پہلی وحی آئی اقیم الصلاۃ لذکری. دیکھنا نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. اب آپ اس کو نوٹ کیجئے. نماز فی نفسہ ہی ذکر نہیں ہے،
نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میرے یاد کے لیے. میں نے عرض کیا تھا جو ذریعہ ذکر ہے ہم نے ان کو ذکر سمجھ لیا. اصل میں ذریعہ ذکر جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا ذریعہ ہونے کے ذریعے سے لازم ہے. اس آپ راستے کو اختیار نہیں کریں گے تو منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، لیکن مقصود اس کا کیا ہے؟ یہ کوئی ورزش نہیں ہے، لذکری، میری یاد کے لیے. اسی سورہ طہ میں آگے چل کر آیا جب حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کی جناب میں کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک کر دیں، بڑا بھاری پتھر آ گیا ہے، یہ اکیلے مجھ سے نہیں اٹھے گا، میرا بھائی بھی شریک ہو جائے. اشرک فی امری واشدد، تو میرے لیے میرے کندھے میرے بازوؤں کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ولا تنیا فی ذکری، دیکھنا تم دونوں، اب یہاں آ گیا تسنیہ کا صیغہ، اس کام کا جو تم نے آغاز کرنا ہے، فرعون سے ٹکرانا ہے جا کر، معمولی بات تو نہیں. جو الست بربکم کا مدعی تھا، میں تو تمہارا رب ہوں، ٹکرانا ہے تو بھاری کام ہے نا. اس بھاری کام کے لیے تمہارے لیے طاقت جو ہے وہ نماز میں ہے، ذکر میں ہے. ولا تنیا عن ذکری، میری ذکر سے کبھی کوئی غفلت اختیار نہ کرنا. تو یہ ہے جامع ترین صورت، اور نمبر 2 پر میں نے رکھا اس لیے کہ ایک قرآن جو ہے وہ ہمتن ذکر ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا چونکہ عمل اور قول دونوں شامل ہو جاتے ہیں. تیسرے درجے پر ادعیہ معصورہ، کہ جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے ہر کام کے ساتھ ایک مسنون دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ جس کو دوام ذکر کہتے ہیں حاصل ہوتی ہے. دوام ذکر، اس کے لیے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. اب 3 ہی حالتیں ہیں آپ کی، چوتھی حالت تو کوئی نہیں، یا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں لیٹے ہیں. ہر حالت میں اللہ یاد رہے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کا ذریعہ سب سے بڑا یہی ہے. تلاوت قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، یہ تو بڑے بڑے ذرائع ہیں. لیکن ظاہر بات ہے تلاوت قرآن 24 گھنٹے تو آپ نہیں کر سکتے، نماز 24 گھنٹے تو نہیں ہوتی، لیکن ایک 24 گھنٹے کا عمل ہے، اور وہ دعائیں ہیں. سونے لگے ہیں تو دعا ہے، جاگے ہیں تو دعا ہے، اٹھ کر بیت الخلاء میں جا رہے دعا ہے، نکلے ہیں دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں دعا ہے، نکلے ہیں گھر سے مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، پھر وہاں تو نماز ہوگی، ذکر ہوگا، ہے ہی ہمتن ذکر. اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے دعا ہے، بازار میں داخل ہو تو دعا ہے، بازار سے نکلے تو دعا ہے، آئینہ دیکھیں تو دعا ہے، کپڑے بدلیں تو دعا ہے. دعا کوئی کام دنیا کا، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کریں تو دعا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا نہیں مانگتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ شیطان شرکت کر لے تمہاری اولاد کے اندر، اس لیے کہ اس تمہارے عمل سے اگر بیوی کو حبل ٹھہر رہا ہے اور خدا کو یاد تم نے نہیں کیا تھا تو شیطان کی شراکت ہو جائے گی اس عمل کے اندر. لہذا دعا مانگی. اب بتائیے زندگی کا جو بھی، اچھا اس میں اضافی وقت کوئی نہیں لگ رہا، آپ کو کام سے نہیں روک رہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول. اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے کام بھی کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. یہ دوام ذکر ہے، ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور اس کے اندر بھی اصل میں 2 برکتیں مضمر ہیں. ایک تو دعا اللہ سے ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا ہو گئی، ایک الفاظ مسنون ہیں حضور کے ہیں تو حضور سے نسبت قائم ہو گئی. 2 نسبتیں جو ہیں ایک وقت آپ کو مل گئیں ادعیہ معصورہ کے ذریعے سے. یہ نمبر 3 پر یاد کرنی پڑتی ہیں ذرا دعائیں، اور یاد کر کے جو ہے انسان اس کا ایک عادی ہو جائے، خگر ہو جائے تو کام میں تو رکاوٹ نہیں ہے. آپ بازار جا رہے ہیں، بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دعا مانگ لی، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ رک جاؤ اور رک کر جو ہے ہاتھ اٹھا کے، یہ نہیں ہے.
چلتے چلتے آپ نے دعا مانگی، مسجد میں داخل ہو دعا مانگ لی، جو کام بھی کر رہے اس کے لیے جو بھی مسنون دعا معصورہ ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان سے در حقیقت دو رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کہ دعا اس سے ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کہ یہ مسنون ہے، یہ الفاظ حضور ادا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر اوراد ہے، اوراد ورد کرنا، کسی چیز کو گن کر یا باقاعدہ جو ہے حساب کتاب کے ساتھ ورد کرنا، یہ ورد بھی جو مسنون ہے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر نماز کے بعد حضور نے فرمایا بعض اوراد ایسے ہیں کہ ضرور کرنے چاہیے، مثلاً یہ کہ تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ 34ویں مرتبہ پھر وہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام وہو علی کل شیء قدیر۔ تو 33 جمع یہ بڑی دعا، یہ 100 ہو گئے۔ یہ مسنون ہے، حضور نے تلقین فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو اللہم اعنا یا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو جو اوراد بتائے گئے ہیں وہ بھی در حقیقت نہایت نورانی ہیں، ان کا التزام کیا جائے۔ 5ویں نمبر پر آئیں گے جسے کہتے ہیں پرٹیکولر پرسن کے لحاظ سے، اور یہ جو بھی مصلحین ہیں جیسے معالج جو ہیں وہ جسمانی معالج ہوتے ہیں تو انہیں تشخیص کرنی پڑتی ہے کہ ان کا مرض کیا ہے، جگر کی خرابی ہے یا گردے کی خرابی ہے، یہ کیا ہے، کوئی انفیکشن ہے، وائرس ہے، کیا مصیبت ہے۔ اسی طرح جو معالجین روحانی ہوتے ہیں، مرشدین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے، اور وہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، کہ وہ ایک شخص کی اصل بیماری کی تشخیص کریں کہ اس شخص میں حب دولت زیادہ ہے، بخل ہے، اس کے حساب سے کوئی آیت بتائیں کہ تم یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا کرو؟ ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی آیت کو دہراتے رہو۔ تو یہ خاص آیت تمہارے اس خاص مرض کا علاج ہو جائے گی۔ اس طریقے سے پرٹیکولر پرسنز کے لیے پرٹیکولر طریقے کا کوئی ذکر اگر کوئی شخص واقعی اللہ والا ہے وہ اگر تجویز کرتا ہے تو وہ بھی مفید ہے۔ تو یہ 5ویں نمبر پر اصل میں اگر یہی چیز رہ جائے، اب جیسے ہمارے ہاں ہے ذکر کا کیا مطلب ہے، یہ ذکر نقشبندی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، سارا ذکر اس کے ہاں بس اسی میں رہ گیا۔ یہ ذکر جو ہے یہ قادریوں کا ذکر ہے، یہ ذکر جو ہے لسان سے ہے، یہ ذکر قلب سے ہے۔ یہ اپنی جگہ پر یہ چیزیں جو ہے 5ویں نمبر پر آ کر یہ ہمارے بڑے بڑے جو لوگ تھے جو کہ معالجین تھے روحانی، انہوں نے